السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنی من النار۔ الحمدللہ، ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی 10 آیات مکمل کر چکے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات، ان کے کردار اور ان کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ آئیے ان آیات کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں اور منافقین جیسی صفات سے بچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، لا نہ تفسدوا نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما یقیناً ہم، نحن ہم مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی منافقین لوگوں کے درمیان جھگڑے، شک و شبہات اور برائیاں پھیلاتے تھے لیکن اپنے آپ کو نیک اور اصلاح کرنے والا ظاہر کرتے تھے۔ آج بھی بعض لوگ برے کام کرتے ہیں مگر خود کو حق پر سمجھتے ہیں۔ الا سن لو، انہم در حقیقت وہ، ہم وہی لوگ، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون نہیں وہ سمجھتے۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ حقیقت میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی اصلاح کھو چکے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، آمنوا ایمان لاؤ، کما جس طرح آمن ایمان لائے، الناس لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمن ایمان لائے، سفہاء بے وقوف۔ الا سن لو، انہم در حقیقت وہ، ہم وہی، سفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یعلمون نہیں وہ جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی منافقین صحابہ کرام کو حقیر سمجھتے تھے اور ان کے ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اذا جب لقوا وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو، آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، اور اذا جب خلوا اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف، قالوا کہتے ہیں، انا یقیناً ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما یقیناً، نحن ہم، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں،
ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ یعنی منافقین دوگلے پن کا شکار تھے، مسلمانوں کے سامنے مسلمان بن جاتے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے اسلام کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی میں طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق یعنی انہیں ڈھیل دیتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں مزید بڑھ جائیں، پھر انہیں سخت سزا ملے گی۔ اولئک الذین وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خرید لی، ضلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما تو نہ ربحت نفع مند ہوئی، تجارتہم تجارت ان کی، وما اور نہ کانوا وہ ہیں مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کیا، اس لیے ان کا سودا خسارے کا سودا ہے۔ مثلہم مثال ان کی، کمثل مثال کی طرح، الذی اس شخص کے، استوقد جس نے بھڑکائی، نارن آگ، فلما تو جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کی چیزوں کو، ذہب لے گیا، اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کے نور کو، اور ترکہم چھوڑ دیا انہیں، فی میں ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ منافقین نے وقتی طور پر اسلام قبول کیا، لیکن چونکہ دل سے ایمان نہیں لاتے تھے اس لیے ہدایت کی روشنی ان سے چھین لی گئی۔ صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا نہیں، یرجعون پلٹتے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ کوئی جسمانی نہیں بلکہ روحانی بہرا پن ہے، گونگا پن اور اندھا پن ہے، وہ حق کو سننا، بولنا اور دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ او کصیب یا جیسے موسلا دھار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ جس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور چمک، یجعلون وہ کرتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکنے والی بجلیوں سے، حذر ڈر سے، الموت موت کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یکاد قریب ہے کہ، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب کبھی، اضاء روشن کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان کے لیے، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر، شاء چاہتا، اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ ضرور لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کل ہر شیء چیز کے، قدیر پوری قدرت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہاں منافقین کی مثال بیان فرماتے ہیں
منافقین کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو شدید بارش، اندھیروں، گرج اور چمک میں پھنس جائے اور وہ بجلی کی کڑک سے ڈر کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ خوف سے بچ سکیں۔ یعنی بارش سے مراد قرآن اور ہدایت ہے، جبکہ اندھیرا، گرج اور بجلی منافقین کی آزمائش اور خوف کی علامت ہے۔ منافقین کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں اسلام میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب آزمائش یا مشکل آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر چاہے تو ان کی سماعت اور بینائی چھین لے۔ بے شک ان آیات سے ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو منافقت کی علامات سے بچنا چاہیے، حق کو قبول کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ دوگلا پن اور دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے ایمان اور اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک ہدایت کا سر چشمہ ہے، اس سے دوری گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اسی لیے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ایمان والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، فساد سے بچنا چاہیے۔ نفاق، جھوٹ اور حسد دل کی بیماریاں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، سچائی اور اخلاص اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے اور مخلص بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن اور ہدایت کو قبول کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کا علاج اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سے پڑھنے، لکھنے، سمجھنے اور بیان کرنے میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما، اور ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔